فانتهت الجلستان ونحن نريد أن نبدأ الجلسة الأخيرة لتقديم المقالات، فنحن نتكرم بتوجيه الدعوة إلى الشيخ ثناء الله الندوي فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. خالد صاحب نے بھی اردو میں بات کی تو میں بھی کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں کہ اردو ہی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں. قابل رشک و احترام صدر مجلس حضرات علماء کرام، معزز اساتذہ اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا کی، قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ہمیں وہ زبان عطا فرمائی جس میں اس کا آخری کلام نازل ہوا، یعنی عربی زبان، اور اس کے علم و حفظ کی توفیق دے کر ہمیں دنیا و آخرت کی راہ، کامیابی کی راہ دکھائی. الحمدللہ آج ہم ایک انتہائی اہم تعلیمی اور دینی مہم کا اعلان دیکھ رہے ہیں جو المعہد الاسلامی العربی کی جانب سے عربی زبان سکھانے کے لیے کی جا رہی ہے. یہ صرف ایک کورس نہیں بلکہ علم و فہم، دین اور اسی طرح اس کی ترقی کی شاہراہ ہے جو ہمارے لیے بے شمار دروازے کھولتے ہیں. ابھی بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عربی زبان میں اور مولانا خالد صاحب کی طرف سے اور خاص طور سے مولانا محمد کریمی ندوی صاحب کی طرف سے باتیں آئیں. میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا بلکہ کچھ پریکٹیکل بات ہم عربی زبان سیکھ کر کے کیسے ان چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. میں وہ چند باتیں، چند واقعات جو میرے ساتھ بھی پیش آئے اور کھلی آنکھوں سے دیکھی جائے تو پتہ چلے گا کہ اس وقت غیر لوگ بھی عربک سیکھ کر کے قرآن و حدیث میں تبدیلی کرنے کا جو مہم پوری دنیا میں ہے، وہ ہمارا ملک بھی ریڈ زون میں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سب باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے. ہم سب نے سنا کہ یہ قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے، اور اس زبان کی تعریف غیر لوگوں نے بھی بہت کہی ہے. وقت میں نہیں لینا چاہتا. ان لوگوں نے قصیدہ، ایک بڑی لمبی ان کی تحریریں ہیں، مل جائیں گی جو عربی زبان کی تعریف میں انہوں نے اپنی کتابوں میں اظہار کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھا آپ حضرات کو یاد ہوگا تاریخی کہ یورپ کا جو نشاط ثانیہ ہوا، اس میں جب وہ لوگ بالکل بیک ورڈ پہ تھے تو انہوں نے مسلمانوں کی کتابوں سے جو عربک زبان میں ہے اس سے ترجمہ کر کے اپنی کتاب، اپنے کورس کا نظام بنایا، کورس ڈیزائن کیا، اور عربک کی وجہ سے وہ بہت ہی جلدی اپنی ترقی پہ آ گئے اور جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اس میں سے بہت سے لوگوں نے، ظاہر ہے عربک پڑھے بغیر یہ ممکن تھا؟ نہیں تھا نا، بالکل نہیں تھا، بلکہ ان کی بہت کاوش ہے اس میں. آپ پڑھیں گے آگے اور جانیں گے، تاریخ پڑھیں گے. انہوں نے عربی زبان بہت سیکھی تھی اور اس بنیاد پہ انہوں نے قرآن سے طرح طرح کی چیزیں نکالی اور اس کو غلط انٹرپریٹ کر کے، تحریفات کر کے آج پوری دنیا میں وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. ہم سب دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں، اور میں آپ حضرات کے سامنے نام بھی پیش کر سکتا ہوں کہ سچا دین والا کا نام سنا ہوگا. بہترین قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سے وہ مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیارے نبی کے اوپر وہ الزامات لگاتا ہے. اور اسی طرح وہ سچا دین والا، ایڈم سیکر، یہ سب ایسے نام ہیں. ان کی قرات اگر پڑھیں گے تو
فدا ہو جائیں گے. مطلب ایسا کہ وہ ایک عام مسلمان سے ہٹ کر کے وہ قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کرتا ہے. مسلمان تو نہیں کرتے, یعنی عام مسلمانوں سے زیادہ جاننے والا وہ سمجھا جاتا ہے. اور وہ اس طرح سے ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. آپ یوٹیوب پہ جائیں, ایک آیت ہے انما المشرکون نجس, کہ مشرکین ناپاک ہیں. وہ تربیتی پروگرام میں اس آیت کی غلط تشریح ایسے کرتا ہے کہ قرآن نے خود کہا کہ مشرکین ناپاک ہے, اور اس کو جوڑتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف, اور کہتا ہے کہ دیکھو نبی تو 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا, اور اس سے پہلے اس کے والد مطلب مسلمان نہیں تھے اس کے حساب سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اسلام کو ہمیشہ باقی رکھا ہے. ایک مخصوص اس میں ہے, قرآن خود کہتا ہے کہ چند لوگ تھے, نیک لوگ تھے. تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں اس کی بات بتانا چاہتا. پھر اس کے بعد وہ اس کے دادا کی طرف وہ کہتے ہیں موڑتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو 40 سال کی عمر میں انہوں نے نبوت کی اعلان کی, اور نبی کے والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. تو مشرکین تو ناپاک ہے, جس سے پورا سب کو زماں زد ہو جاتا ہے. عیسائیت میں ایک چیز ہے کہ والد کے گناہ اس کے بیٹے میں منتقل ہوتا ہے, ان کا ایک عقیدہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو والد نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا, تو اس کے والد کیا تھے؟ تو سارا مجمع بیک وقت کہتا ہے کہ وہ ناپاک تھے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ہم سب سمجھیں کہ قرآن و حدیث کو کیسے موڑ کر کے تحریفات اس میں کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے ساتھ معاملہ ہوا, ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت سیف ہے, ہمارا ملک بہت اس میں یہ خرافات والا کام نہیں ہو رہا ہے, باہر کے لوگ نہیں آ رہے ہیں, اس کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, اور یہاں چیلنجز نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. جگہ جگہ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہاں پہ عربک سیکھ کر کے, باہر کے لوگ عربک سیکھ کر کے وہ ایک مہم چلانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اس سے موڑنا چاہتے ہیں. میں جب نیپالی جامع مسجد میں امام ہوا کرتا تھا, تو ایک شخص آیا جو یو کے میں ایک اسکول کا پرنسپل تھا, اور وہ ریٹائرڈ تھا. یہاں آیا, ایک فیملی کو گود لیے ہوا تھا. تو آیا مسجد میں آنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ مجھے عربک سیکھنی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے ثناء اللہ صاحب کے پاس لے جائیے, ان کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے, سکھا دیں گے. واللہ اس کا ایک الگ ایک مشن تھا, اور وہ مشن کا ہیڈ تھا. آپ سنتے جائیں اس کے میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. جب میرے پاس آیا, لوگوں نے رہنمائی کی, میرے پاس آیا اور کہا کہ مجھے عربک سیکھنی ہے, آئی وانٹ ٹو لرن عربک. تو میں نے پوچھا وائی, واٹس ریزن بیہائنڈ اٹ. تو انہیں اپنی تشریح کی اور پورا وہ بتایا. تو ایک ہفتہ تک آتے جاتے رہا. دیکھا ایک دن کہ وہ مسجد کی طرف, ہمارا روم جو ہے مسجد کے کونے پہ تھا, تو دیکھا کہ وہ کبھی ایسا کہ مجھ سے چھپ کر کے وضو کر کے وہ مسجد میں داخل ہو جاتا, شاید کچھ کرتا ہو, یا پھر اس کا دل کچھ بدل گیا ہو, یا کچھ اس کے اعتراضات تھے جس کا جواب مل گیا ہو. پھر ایک دن کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی دا اسلامک انسٹیٹیوشن, کہ میں کچھ ادارے جو اسلامک ادارے ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیٹس گو. تو بغل میں اسلامی اسکول ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہمارے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو معلوم ہے. دیکھا بچے قرآن کر رہے ہیں, حفظ کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا واٹ دے آر ڈوئنگ, وہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دے آر میمورائزنگ دا قرآن. تو کہا یا اٹس ٹرو, اٹس پاسبل, یہ ممکن ہے ایسا. انہوں نے کہا بالکل ممکن ہے. تو پھر میں نے ایک بچہ کو کھڑا کیا, کہا کہ تم قرآن سناؤ. تو سنائے. وہ سرپرائز ہوا تھوڑا. پھر میں نے 2-3 بچوں کو کھڑا کیا, سنایا. وہ سرپرائز ہوا, اور سرپرائز ہو کر کے, کیونکہ میرے ساتھ ایک عرصہ گزر گیا تھا 15 دن کا سیکھنے سکھانے کا, تو اس کے آنکھ جو ہے اس میں آنسو تھے تھوڑے بہت, ایسے تھے, دیکھنے سے ظاہر ہوتا تھا. وہ کہا وہ آئی سی, مطلب یہ لفظ کہا مجھے. تو اتنا تعجب کہ آدمی اس سے پوچھے, سوال پوچھے کہ کیا ہوا, کیا ایسا محسوس ہوا کہ تم یہ کہہ رہے ہو. اور میں نے کہا also alhamdulillah, also I am one of them. I memorized whole Quran, and these are not only
people here. You can see whole out the world. There are many students who memorize the Quran. حافظ ہیں وہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تم جو کہہ رہے ہو OIC اس کا کیا مطلب, what do you mean OIC؟ تو کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں عربک سیکھنے کا میں اس کے پیچھے ایک مقصد تھا, اور مجھے ایک ذمہ داری دی گئی تھی یہاں پہ مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے اور عربک سیکھ کر کے یہاں پہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے, قرآن میں تحریف کی جائے. اور میں اسکاٹ لینڈ کا ہوں اور میں UK میں ایک ریٹائر پرنسپل ہوں, لیکن میں آج سمجھتا ہوں کہ اٹ کین بی چینجڈ, یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں, چھاپ کے پھینک رہے ہیں, لیکن دیکھ رہے ہیں بچے قرآن یاد کر رہے ہیں اور اس طرح بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں. تو اس کے بعد الحمدللہ وہ آج عبداللہ ہے اور اسکاٹ لینڈ میں بڑے داعی ہیں. تو ایک یہ ہے, اس کا ایک قسم کھا کے کر. اس کے علاوہ ایک اور شخص آیا اور بہترین عربی, جو میں سمجھتا ہوں مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں اس سے بڑے لیول کے عربی, جو خود پڑھ رہا تھا یہاں امریکن ایمبیسی سے متعلق. میں نے کہا میں نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہود و نصارہ جب عربی بڑے لیول پہ پڑھتے ہیں وہ کبھی خیر کا کام نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اس چیز سے واقف نہیں ہیں, ہم اپنے بچوں کو عربی زبان سے نہیں جوڑ رہے ہیں. آج بھی میں عربک ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہوں TU میں, تو 32 اسٹوڈنٹ میں 23 اسٹوڈنٹ ہندو ہیں. بتائیے, سوچئے. خود یہاں کا جو سچیو ہے, سچیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹاپ لیول پہ ہے, وہ جیسے ایک منتری ہوتا ہے, منتری کے نیچے وہ ہوتا ہے, منتری تو چلا جاتا ہے وہ رہتا ہے, جو نیتی نرمان بناتا ہے. وہ خود ایک میٹنگ میں کہہ چکا ہے کہ ہم سب کو عربک زبان کو کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ یہاں پڑھایا جانا چاہیے. وہ اس کی اہمیت کا احساس کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہمیں آپ نے چھوڑا چھوڑی لائی, اب عربک پڑھاؤں گی. اس کو معلوم ہے کہ گلف پہ ہمارا ملک ڈیپینڈ ہے, ہم ٹاپ لیول پہ کام کر سکتے ہیں. آج بھی دیکھا جائے دینی تعلیم کا تو ایک وہ ہے, ذریعہ ہے ہی ہے. دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ترقی میں یہ زبردست کارگر یہ زبان ہے. وہ اس کا احساس کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے مہم کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن ہم مسلمان اس سے پیچھے. اس لیے جو ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس کی زبردست مہم چلائی جائے. اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی, شاید مجھے معلوم ہوتا اور ہمارے جو ہے مولانا اگر مجھے دعوت نہیں دیتے اور عربک زبان کا کہیں مہم شروع ہوتا, ہم سے جو ہو سکتا ہے میں تعاون کرتا اور بغیر بلائے آ جاتا. الحمدللہ آج یہاں کر کے بڑی خوشی ہوئی, اور جیسے مولانا حماد کریمی صاحب نے بتایا کہ اس مہد کے بارے میں تعارف کرایا, بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ بچوں کا ہو سکتا ہے پڑھ رہے ہوں یا پہلے سے پڑھ رہے ہیں, مجھے جانکاری نہیں ہے, ان کی عربی سن کر بہت خوشی ہوئی. میری میرے طرف جو بھی تعاون ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے میں ہمیشہ حاضر رہوں گا. بڑی خوشی ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخیراً دعا ہے اور کہ یہ مہم ہمیشہ چلے اور اس سے جڑ کر کے ہم سب مستفید ہوں. اور اس کے جو منتظمین حضرات ہیں, جو تعاون کرنے والے حضرات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.